جو چیز بھی اپنی نگیشن کو افورڈ نہیں کر سکتی وہ غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میرے تصورات یا خیالات یا معلومات کریٹیکل انداز نظر سے گزرے ہوئے نہ ہوں وہ حقائق نہیں ہیں۔ تو حقائق سے ذہن کی مناسبت جو ہے وہ سلبی میتھڈ سے ہے، یعنی اس کا انکار کرو، دماغ کی قوت انکار کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اب اگر وہ آپ ذہن کے انکار کو جھیل جاتی ہے، اس انکار کو سروائیو کر جاتی ہے، تو اب اس پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شک جو ہے یا تشکیک، یہ ایک باقاعدہ فلاسفیکل میتھڈ ہے جو ہمارے یہاں غزالی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہاں مغرب کی روایت میں دیکارت سے تشکیک، اسکیپٹسزم، جس کا وہاں سب سے بڑا نمائندہ ہیوم ہے، اور بعض لوگوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بتایا کہ ہیوم پر غزالی کا اثر ہے، لیکن میں ان چیزوں کو تکلفات سمجھتا ہوں۔ ہیوم کی تشکیک جو ہے وہ فیصلہ بن گئی تھی، غزالی کی اگر تشکیک تھی تو وہ یقین تک پہنچنے میں ان کی بہت تیز رفتار سواری بنی، ٹھیک ہے نا؟ تو تشکیک نیت اثبات سے ہونا یہ غزالی ہے، تشکیک کو موجب انکار بنا دینا یہ ہیوم ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور ایسے ہی وہ کہہ رہا ہوں کہ تشکیک اب شک نہیں، تشکیک ایک منطقی، ہمارے یہاں ایک منطقی اصطلاح بھی ہے اور فلسفے میں برتی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو ایک ہی چیز کے مظاہر کو ذوف اور شدت کی کسوٹی پر پرکھنا، اور پھر یہ بتانا کہ یہ ہیں تو مظاہر اصل وجود کے مظاہر، لیکن اس میں وجود کی اصلیت اس آبجیکٹ میں زیادہ ہے، اس میں کم ہے۔ جیسے دریا اور گلاس میں پانی ہی بھرا ہوا ہے، لیکن پانی فرض کیا حقیقت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ دریا پانی کا زیادہ قوی مصداق ہے، اور پیالے کے پانی میں پانی پن کم ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کلی مشکک۔ اس کے امام ہیں ملا صدرہ تشکیک کے، یعنی تشکیک کا مطلب ہے کیٹیگرائزیشن، ڈویژن، ذوف اور قوت کی بنیاد پہ، شدت اور ذوف کی بنیاد پہ۔ تو آپ سمجھیں نا، تو اس کو بھی، اور کلی مشکک جیسے پانی ہے تو اس میں یہ کہ یا سب سے بڑا کلی مشکک وجود ہے، یعنی وہ کلی جو اپنے تمام افراد میں، اپنے تمام مظاہر میں یکساں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح وجود ہے کہ وجود باری تعالی وہ شدت میں مطلق ہے، تو وہاں وجود کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے اگر ہم باری تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اسی طرح مراتب وجود ہیں، پھر میرا وجود ہے، پھر نباتات و جمادات و حیوانات کا وجود ہے۔ تو اب وجود کے یہ سب یقینی مظاہر ہیں، لیکن وجود کی نسبت میں یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں، کسی کی نسبت زیادہ قوی ہے، کسی کی کم قوی ہے۔ تو یہ بہرحال وہ خیر۔ اچھا، دوسرا جو ہے یہ وہم ہے۔ شک مانے ہوئے کو غیر واقعی بناتا ہے، وہم نہ مانے جانے جا سکنے والے کو ماننے کے لائق بناتا ہے، یعنی شک نہ ماننے کی تمہید ہے، وہم ماننے، جو ماننا علم کے معروف قوا سے،
یعنی علم کی صلاحیت، ذہن کو حاصل صلاحیت سے ماورا ہو، اسے ماننا، تو اس نہ مانی فی الحال نہ مانی جا سکنے والی حقیقت کا تصور باندھنا اور اس تصور میں کوئی ایسا عنصر داخل کر دینا جس سے اس کی ساخت، اس غیر موجود چیز کی ساخت موجود کسی ہو جائے، اس غیر معلوم شے کا تصور جو ہے وہ اس کے بارے میں میرے اندر علم کا احساس پیدا کر دیں، تو گویا تصور محض وہم ہے۔ اور دوسرے یہ بالکل ابتدائی تعریف ہے وہم کی۔ وہم ہمارے یہاں جیسے 5 حواس ظاہری ہیں نا، اسی طرح 5 حواس باطنی ہیں۔ حواس باطنی کا مطلب ہے کہ ذہن کی فیکلٹیز یا ذہن کے حصے، ذہن میں جو کچھ ہے نا وہ 5 حواس ہیں۔ حواس باطنی کو یوں کہہ لیں کہ حواس ذہنی یا شعور کی جہتیں، تو ان میں ایک وہم ہے، یعنی فینسی یا کریٹو امیجینیشن۔ تو وہم منفی اصطلاح نہیں ہے، یعنی جیسے عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ وہم یہ نہیں ہے۔ وہم جیسے ابن عربی نے فرمایا ہے کہ وہم عارفوں کا سلطان ہے، یعنی جو صاحبان معارف ہیں ان کے معارف کی تشکیل اور تکمیل قوت وہمیہ سے ہوتی ہے۔ تو اب سمجھ گئے نا کہ یہ عام وہم نہیں ہے اور بہت مثبت ہے۔ تو مثبت بھی اور منفی بھی، کیونکہ انسان میں ہر چیز ترکیب کی حالت میں ہے، تضاد کے امکان کے ساتھ ہے۔ تو جیسے تخیل ہے وہ بھی ایک حصہ باطنی ہے۔ خیال میں شاید اسی میں کہہ چکا ہوں یا کہیں اور بتایا تو تھا کہ خیال جو ہے وہ دیکھی ہوئی صورتوں کو اندیکھی چیز کی صورت بنانے کا عمل ہے، اور وہم جو ہے وہ موجود معانی کو، یعنی تصدیق یافتہ معانی کو ماورائے تصدیق حقیقت سے نسبت دے دیتا ہے، یعنی اس سے وہ حقیقت کی ایک فارمیشن کر لیتا ہے اپنے اندر۔ تو جانے ہوئے کو مانے ہوئے تک پہنچنے کی سیڑھی بناتا ہے، یعنی یا جاننے کے نتائج کو، معنوی نتائج کو وہ ماننے کے کل کی دریافت میں صرف کرتا ہے۔ تو اس کو وہم کہتے ہیں، اور وہم کو ابن عربی ہی نے فرمایا ہے کہ وہم معدوم کو موجود کرتا ہے۔ یعنی معدوم کیا مطلب؟ یہ عدم اضافی ہے، یہ عدم محض نہیں ہے۔ معدوم کا مطلب ہے کہ یہ ناقابل تصدیق کو ویریفائیبل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہے۔ اور اسی سے میں دوسری بات نکال کے عرض کروں کہ اگر وہم جو ہے وہ معدوم کو موجود بناتا ہے تو خیال جو ہے وہ موجود کو معدوم بناتا ہے، یعنی یہ پرندے کو دیکھ کے سیمرغ کی تصویر بنا لیتا ہے، تو سیمرغ معدوم ہے۔ تو خیال تصدیقات کو تصورات میں بدلتا ہے جو ان تصدیقات کی سماعی سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے اندر موجود معانی کو جو ہے وہ علم کی دنیا سے ماورا حقائق کو جاننے میں صرف کر دیتا ہے، اور جاننے میں مطلب جاننا ممکن بنا لیتا ہے اپنے لیے۔ تو یہ وہم ہے۔ اور تیسرا ہے یقین۔ یقین کہتے ہیں
مشاہدے یا تجربے کے نتیجے کو. یقین کی جو سکہ بند تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ بس یہ صوفہ ہے، اس پہ مجھے یقین ہے، اور میرے اس یقین کو کوئی چیلنج بھی درپیش نہیں ہے. مطلب کون کہے گا کہ یہ صوفہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ جہاں فرد کا یقین پوری جماعت کی طرف سے منظور شدہ ہو، تائید شدہ ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ٹھیٹ معنی میں یقین. تجربی جو ہے وہ ویریفیکیشن یہ یقین ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یقین ہے. یعنی محسوس یقینی ہے، معقول اعتباری یا وہمی ہے. ٹھیک، تو اب یہ جو فلسفی اس معنی میں یقین نہیں کہہ رہے کہ بس تجربیات اور محسوسات میں ذہن کا مطمئن ہو جانا یقین ہے، یہ نہیں کہہ رہے. دلائل سے مدلول مخفی کا، یعنی غیبی حقیقت کا دلائل سے ثابت ہو جانے کا نتیجہ بھی یقین ہے، کیونکہ مجھے ان دلائل پر اعتماد ہے اور تو وہ دلائل اگر حقیقت کو ثابت کر دیتے ہیں دلیل سے، نہ کہ مشاہدے اور تجربے سے، تو وہ بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا تجربی آبجیکٹ یقینی ہے. اور تیسرا یہ کہ کیا علم یقین ہے، یہ کہنا مشکل ہے. مطلب ایک بڑے اسپین میں، فلاسفیکل اسپین میں، یعنی ذہن اور حقائق کی کورسپونڈنس کی جو پوری اسکیم ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ علم کا یقین ہونا اگر اس معنی میں ہے کہ میں نے اس حقیقت کو الف سے یہ تک پہچان لیا ہے، جان لیا ہے دلائل سے ہی صحیح، تو یہ وہم، یہ واہمہ ہے، یہ منفی معنوں میں کر رہا ہوں، یہ پھر میرا وہم ہے. تو یقین جو ہے وہ ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیشہ بنتے رہنے کے عمل میں ہوتا ہے. وہ یقین جس کو علم سے نسبت دی جا سکتی ہے وہ ہے آبجیکٹ کا یقین، یعنی آبجیکٹ کے ہونے کا یقین. وہ ایسا یقین نہیں ہے کہ آبجیکٹ کو جاننے کے نتائج پر پیدا ہونے والا تیقن، یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو اتنا ذرا سا خیال رہے. اور باقی یہ کہ یہ کیا نام ہے، یقین علم کی وہ منزل ہے جو اس کی نظر میں پوری ہے، اس کی قدم تلے نہیں آئی. تو ذہن جو ہے منزل جو نظر میں حاضر منزل کی طرف مسلسل چلتا رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ علم مکمل نہیں ہوتا، نہ صحیح ہونے کے معاملے میں اور نہ بلکہ یوں کہنے کہ غلط ہونے کے معاملے میں بھی. نہ ہمارے ذہن میں غلطی بھی مکمل نہیں ہے اور صحت بھی کامل نہیں ہے.